بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے اچھی سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جس نے کسی کی بری سفارش کی، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے اس کے حصے میں سے بوجھ، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو تنبیہ کی تھی کہ معاشرے کے اندر غلط خبریں مت پھیلاؤ، اور اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچ بھی گئی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور خبر کے تحقیق کی دو صورتیں بیان کی گئیں کہ یا تو اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور دوسری صورت یہ کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں یا ان کی وفات ہو گئی ہے تو پھر وقت کے جو حاکم ہیں یا علماء جو ہیں، فقہاء جو ہیں، ان کے پاس لے جاؤ، وہ تحقیق کر کے تمہیں بتائیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ جہاد کی ترغیب دینے کے بعد اگر یہ لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلیے، اگر نہیں دیتے تو پھر آپ تنہا جو ہے نا اکیلے میرے راستے میں جہاد کیجیے۔ تو چونکہ یہ بھی ایک نیکی کا کام تھا، جہاد کے اندر کسی دوسرے کو ترغیب دینا، آج کے سبق کے اندر بھی جہاد کے علاوہ جو دیگر امور ہیں اس کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ ان کے اندر بھی سفارش کرنی چاہیے۔ یہ بھی تو ایک سفارش تھی نا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو اور جہاد کے لیے نکلو۔ آج کے سبق کے اندر جہاد کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کے اندر جو نیکی کا حکم کر کے اپنے آپ کو سفارشی بنانے کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے اس کے لیے برابر کا اس میں حصہ ہے، ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور اگر کوئی بندہ کسی کی بری سفارش کرتا ہے تو جو وبال اور بوجھ گناہ کا اس بندے کے اوپر ہے، یہ بھی برابر کا اس کا جرمدار جو ہے نا وہ ثابت ہوگا۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے سفارش کی دو صورتیں جو ہے نا وہ بیان کر دی، ایک اچھی سفارش اور ایک بری سفارش۔ اچھی سفارش کرو گے تمہیں بھی اجر ملے گا، بری سفارش کرو گے تو جس طرح سفارش کے اوپر عمل کرنے والے کو گناہ ہے اسی طرح تمہارے اوپر بھی گناہ لاگو ہوگا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اچھے کاموں کی ترغیب دیتا رہے، یہ سفارش ہے۔ کوئی بندہ کسی کو نیکی کے کام کے اوپر لگا دے، نماز کی طرف لگا دے، تو وہ پہلے اس کے ذہن سازی کرتا ہے، اس کے ہاں سفارش رکھتا ہے، بھائی میں تیرے آگے سفارش کرتا ہوں کہ تو نماز پڑھنا شروع کر دے، میں تیرے آگے سفارش کرتا ہوں کہ تو روزہ رکھنا شروع کر دے، میں تیرے آگے سفارش کرتا ہوں کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی فرما برداری کر، صدقہ خیرات کر، حج کر، زکوٰۃ ادا کر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو ہے نا سفارشی ہونے کی حیثیت سے وہ اس مومن بندے کو ترغیب دیتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی رغبت دینے والا اور نیکی کے کام کے اوپر برانگیختہ کرنے والا انسان جو ہوتا ہے کفاعلہ، گویا کہ وہ خود ہی اس کو کر رہا ہے۔ اور اگر اس کی ترغیب کے اوپر، اس کی ترغیب کو مان کر وہ بندہ نیکی کے راستے کے اوپر چل پڑا، نمازی بن گیا، حج کرنے والا بن گیا، زکوٰۃ دینے والا بن گیا، صدقہ خیرات دینے والا بن گیا، اس کو تو اجر جو ملے گا،
اللہ کہتے ہیں یہ جو سفارشی تھا یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے بھی نیکی کا پورا پورا حصہ ہو۔ تو الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے امور کی طرف رغبت دلانے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ خود کرنے والا ہے۔ تو جس طرح نیکی کے کام کی رغبت دلانے والا برابر کا ثواب کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے، اسی طرح برے کاموں کی رغبت دلانے والا وہ بھی جرم کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یکن لہ نصیب کفل منہا، تو جو بوجھ اس کے اوپر آئے گا، جو عذاب اس کے اوپر آئے گا، جو وبال اس کے اوپر آئے گا، وہی وبال جو ہے نا اس کے اوپر آئے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اچھی چیزوں کے اندر کسی دوسرے کی سفارش کرنی چاہیے، اس کو ایک چیز کے اندر بند نہ کریں کہ صرف جو نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف اس کے اندر بند ہے۔ اچھی امور کے اندر آپ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے اونچے منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے معاشرے کے اندر اونچے لوگوں سے، حکمران طبقے سے تعلقات ہیں، گورنمنٹ سطح کے اوپر اس کے تعلقات ہیں، اور اس کے پاس کوئی بندہ غریب بندہ آ جاتا ہے جو محتاج ہے، مفلس ہے، یا اس کے کوئی اتنے تعلقات نہیں ہیں اور وہ اپنا اثر و رسوخ کوئی اتنا زیادہ استعمال نہیں کر سکتا، اس بندے کو سفارشی بناتا ہے۔ کام بھی جائز ہے، حلال ہے، کوئی ناجائز نہیں کرا رہا، اس بیچارے کا پھنسا ہوا ہے، یہ اس کا سفارشی بن جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے کہ اس کی سفارش کرنے کی وجہ سے اس بیچارے کا کام ہو گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی پریشانی حل ہو گئی، تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کے اچھے تعلقات ہوں، اونچے منصب کے اوپر اللہ نے فائز کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ نیکی کے امور میں، جائز امور کے اندر کسی دوسرے انسان کا سفارشی بن جائے اور اس کے اس پریشانی کو اور اس کے مسئلے کو حل کرے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ اپنی سفارش استعمال کر کے کسی دوسرے بندے کو نوکری دلا دیتا ہے۔ اب اس کی سفارش کی وجہ سے اس بیچارے کو نوکری ملی، اس کی سفارش کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے، اس کی سفارش کی وجہ سے وہ برسر روزگار بن گیا جی، اس کی سفارش کی وجہ سے اس کے بچے جو ہے نا کھا پی رہے ہیں جی، خوشحال ہیں جی، اپنے گھر کا گزر بسر کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بندے کے زبان سے کتنی دعائیں اس کے لیے نکل رہی ہوں؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارشی بنو، سفارشی بنو گے تو اجر پاؤ، اشفعوا فلتوجروا، سفارشی بنو، سفارش کرو، اللہ سے اجر پاؤ۔ لیکن خیال کرنا اگر سفارش ہے بری، وہ بندہ اس منصب کا اہل نہیں تھا، نہ اس کی تعلیم جو ہے اتنی تھی، اس نے اس کی سفارش کی اور اس کو وہ منصب عطا کیا جس کا وہ اہل نہیں تھا، وہ منصب عطا کیا جس منصب کے کام کرنے کا یہ اہل نہیں تھا، تو پھر جو گناہ اس کو ملے گا اس کو بھی اس کو زیادہ ملے گا کہ ایک نااہل بندے کو اتنی اونچی پوسٹ کے اوپر جو نا اس نے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کام کرے گا؟ ہاتھ کام کرے گا۔ معاشرے کے اندر امن کیوں نہیں ہے کہ نااہل طبقہ جو نا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جس وقت نااہل طبقہ اوپر آئے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے، وہ کیسے جو نا نظم کو اور نسق کو جو نا قائم کریں، وہ کیسے جو نا ماحول کو درست کریں، وہ کیسے جو نا امور انتظامیہ کو پورے طریقے سے جو ہے نا حل کریں۔ یہی تو خرابی ہے، معاشرے کی خرابی کی مین وجہ یہی ہے کہ نااہل طبقہ جو ہے نا اوپر آیا ہوا ہے، سفارشی لوگ جو ہے نا وہ اوپر آئے ہوئے ہیں، تو غلط قسم کی سفارش جو ہے اس کے اندر جو وبال ہوگا سفارش کرنے والے کو بھی وبال ہو۔ اور ہمارے اداروں کے اندر تو یہ ہے کہ اگر مسئلہ یوں حل نہیں ہوتا تو رشوت دے کے جو ہے نا وہ حل کر دیں، یا رشوت ہے یا سفارش ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم کے اندر۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنی رشتہ داری کو استعمال کر رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا اپنی اقربا پروری کو استعمال کر رہا ہے، اپنے ذاتی تعلقات کو، یاری دوستی کو استعمال کر کے ناجائز سفارشی بنا کے غلط سلط کام جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں جی،
تو جو بندہ غلط کاموں کے اندر سفارشی بنتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو گناہ اس کو ہوگا اس کو بھی پورا پورا گناہ جو ہے نا اس کو دیا جائے۔ اس لیے غلط سفارش کر کے، غلط امور کے اندر کسی دوسرے کی سفارش کر کے اپنے آپ کو گناہ گار مت کیجیے۔ جائز کاموں کے اندر سفارش کرنا بالکل جائز ہے، اور برے کاموں کے اندر سفارش کرنا جو ہے نا بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے نیکی کے امور ہیں اس کے اندر جو ہے نا سفارشی بنے، اور جو برائی کے امور ہیں ان کی سفارش سے بچیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی سفارش ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں، میرا فلاں فلاں جو بھائی ہے وہ اس مشکل کے اندر ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما دے۔ اے اللہ وہ تنگ دست ہے، اس کو خوشحال بنا دے۔ اے اللہ وہ بیمار ہے، اس کی بیماری کو ختم فرما دے۔ اے اللہ وہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اس کی مشکل کو آسان بنا دے۔ اے اللہ اس کی رزق کی تنگی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو رزق کو کشادہ فرما دے، اس کے رزق میں برکت فرما دے۔ یہ دعا کرنا بھی اللہ کے پاس اس بندے کی سفارش کرنا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی دوسرے انسان کے لیے سفارشی بنتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت میں یوں آتا ہے جو بندہ کسی دوسرے آدمی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرتا ہے اور یہ لفظ بولتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو نے اپنے فلاں فلاں بھائی کے لیے دعا کی ہے نا، اللہ یہ ساری چیزیں تجھے بھی عطا کرے۔ انسان کی دعا تو اللہ چاہے قبول کرے، نہ چاہے نہ قبول کرے، لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ فرشتے کی دعا جو نا ہمارے حق میں ضرور قبول، معصوم جو ہیں اور اللہ معصوم کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے کہ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی یہ ساری چیزیں جو نا عطا کر دے۔ آپ مانگ دوسرے کے لیے رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے۔ پھر بھی ہم جو ہے نا اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے محروم رکھیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا وہ سفارش ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ میرے فلاں بھائی کے رزق میں اضافہ فرما دے، فلاں بھائی کے رزق میں جو ہے نا برکت عطا فرما دے، فلاں کی بیماری کو دور فرما دے، فلاں کی فلاں حاجت کو پورا فرما دے، یہ سفارش ہے۔ اسی طرح سفارش کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم میت کے لیے جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں، یہ بھی سفارش ہوتی ہے۔ ہم سفارشی بن کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوتے ہیں۔ جنازے کی بے شمار دعائیں حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں۔ سب سے بڑی مشہور جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں آتی ہوتی۔ دعاؤں کو یاد کیا کریں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ کیا ہے؟ ہم سفارش بن کے جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں اس میت، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو یوں دھو دے جس طرح جو ہے نا وہ سفید برف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو باقاعدہ یہ سفارش کے الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم انت ربھا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا وانت عالم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفعاء فاغفر لہا۔ اللہ تو ہی اس کا رب ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی اس کو جو ہے اسلام کی جانب ہدایت عطا کی تھی، اب تو ہی اس کی روح کو قبض کرنے والا ہے۔ تجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس کی ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، لیکن مولا اس سے کوئی غلطیاں ہوں گی، اب یہ تیرے پاس چلا گیا ہے، وفات پا گیا ہے، جئنا شفعاء، ہم شفیع بن کے آئے ہیں، ہم سفارشی بن کے تیرے دربار کے اندر کھڑے ہیں، فاغفر لہا، اے اللہ اس کو معاف فرما۔ یہ جنازے کی دعا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے ہیں۔ تو جس میت کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی تو ہم سفارشی بن کے آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتنی اچھی سفارش ہے
کہ ہم جو نا اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہو کے اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مذکر کو بھی معاف فرما، ہمارے مونس کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑے چھوٹوں کو معاف فرما، ہمارے غائبین اور حاضرین کو معاف فرما۔ یہ سفارش نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی سفارش اور کیا ہوگی؟ اب اللہ معاف اس کو کریں گے، پورا پورا اجر جو ہے نا بندے کو بھی ملے گا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے جو بندہ جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے ایک مد کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور مد کتنا ہے؟ روایات میں آتا ہے احد پہاڑ جتنا ہے۔ اللہ آپ کو مدینے کے اندر لے جائے، احد پہاڑ آپ پوچھیں نا احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے تو وہ کہیں گے یہ سارا احد پہاڑ ہی ہے۔ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں لگتی کتنی ہے کتنی نہیں۔ جب اس کی لمبائی چوڑائی کو آپ نہیں جو ہے نا پہچان سکتے تو اس کے وزن کو کیسے پہچانیں گے؟ جتنا اس کا وزن ہوگا اتنا ہی جو ہے نا اس بندے کا وزن ہوگا۔ اور اگر جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کرنے تک بھی ساتھ جو ہے نا وہ شریک رہا تو 2 قرات کے برابر جو ہے نا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر صرف جنازہ پڑھے گا 1 قرات کے برابر ثواب، اگر جنازے کے بعد جو ہے نا دفن کرنے تک شریک رہا 2 قرات کے برابر ثواب، اور 1 قرات جو ہوگا وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ مطلب یہ بنا کہ جس طرح انسان احد پہاڑ کے وزن کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اس کو جو ہے نا اتنا ہی بغیر حساب کتاب کے جو ہے نا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بھی تو سفارش ہے کہ میت کے لیے جو ہے نا وہ دعا کی جا رہی ہے۔ اچھے سفارشی بنو، برے سفارشی مت بنو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اچھے سفارشی بنو گے تو اس کا صلہ بھی اچھا ملے گا، برے سفارشی بنو گے تو اس کا صلہ بھی برا بنے گا۔ اچھے سفارشی بنو گے، اچھے کسی کے معاون بنو گے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک انسان دوسرے انسان کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے اللہ خود اس بندے کی مدد کے اندر لگے رہتا ہے۔ جتنی دیر تک یہ دوسرے انسانوں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کے اندر لگے رہتا ہے۔ اس لیے اچھے سفارشی بنو، برے سفارشی نہ بنو۔ آپ کا کام سفارش کرنا ہے، آپ نے اجر پا لیا۔ اب قبول کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ آپ نے کسی کے آگے سفارش کی، نہیں قبول ہوئی، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں غصے کی بھی کوئی بات نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہے نا ہم زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر حسد اور بغض آئے گا، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے جو نا میری سفارش کو قبول نہیں کیا، دل کے اندر حسد آ گیا، بغض آ گیا، ممکن ہے ساری زندگی اس سے کلام بھی نہ کرے۔ اور اگر تھوڑا سا طاقتور ہے تو دشمنی کے اوپر اتر آئے گا، مار کٹائی کے اوپر اتر آئے گا، قتل و غارت کے اوپر جو ہے نا وہ اتر آئے گا، انتقامی کارروائی کے اوپر جو ہے نا وہ اتر آئے گا کہ اس نے میری سفارش کو قبول نہیں کی۔ حالانکہ اس میں کوئی غصے والی بات نہیں، آپ نے تو نیکی کے کام کے اندر سفارش کی تھی اللہ سے اجر پانے کے لیے، آپ کو اجر مل گیا۔ آپ کی سفارش دنیا کے اندر مانی گئی یا نہیں مانی گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں غصے والی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جس وقت لونڈی تھی ان کی شادی کرا دی گئی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھے، رنگ بھی کالا تھا، کوئی شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی لونڈی لیکن نہایت حسین و جمیل تھی۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت لونڈی آزاد ہو جائے اب اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، اس خاوند کے پاس رہنا چاہتی ہے کہ نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس وقت آزادی مل گئی نا، نکاح تو پہلے سے ہوا تھا حضرت مغیث کے ساتھ، جس وقت آزادی مل گئی، آزادی ملنے کے بعد آپ نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس سے طلاق لے، میں نہیں اس کے پاس رہنا چاہتا۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، روایات کے اندر آتا ہے کہ گلیوں کے اندر روتے ہوئے جا رہے، آنسو خشک نہیں ہوتے، داڑھی مبارک جو نا آنسو سے تر ہے، بریرہ کی جدائی کے غم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عباس
دیکھتے ہو مغیث کی حالت کو، یہ کس قدر جو ہے نا بریرہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور بریرہ کس طرح اس کے ساتھ نفرت کرتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور اس کو کہا اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر لے، دوبارہ اس سے نکاح کر۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ صرف سفارش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میں صرف سفارشی ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر تو سر آنکھوں کے اوپر جو بندہ آپ کا حکم تسلیم نہیں کرتا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو مانتی ہوں، لیکن اگر آپ کا حکم نہیں ہے، سفارشی ہے، تو پھر میرا دین نہیں منتا اس کے ساتھ رہنے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں زبردستی نہیں کرتا، میرا حکم نہیں ہے، میں سفارشی بن کے جو آنا آیا ہوں۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہیں کیا، اور حضرت بریرہ جانتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر اس بات کے اوپر برا بھی محسوس، کتنی اونچی شخصیت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا محسوس نہیں کیا کہ اس عورت نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، میری آزاد کردہ لونڈی۔ آج ہماری دلوں کے اندر کیسی رنجشیں آتی ہیں، میں اس کے پاس سفارشی بن کے گیا ہوں، اس نے میری سفارش کو قبول نہیں کیا۔ لڑائی جھگڑے کے اوپر اور انتقامی کارروائی کے اوپر جو ہے نا اتر آتے ہیں، اور جو ہے نا مار کٹائی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ اگر اثر و رسوخ والا بندہ ہو تو قتل و غارت کے اوپر جو ہے نا وہ اتر آتا ہے۔ اس میں کوئی غصے کی بات نہیں، آپ کا کام سفارش کرنا تھا جائز امور کے اندر، آپ نے سفارش کر دی، آپ کو اللہ کے ہاں اجر مل گیا۔ اس بندے نے آپ کی سفارش قبول کی یا نہیں کی، اس کا معاملہ آپ چھوڑ دیں۔ یہی بات کی جائے، خلاصہ کلام یہ نکلا، اچھے امور کے اندر سفارشی بن جاؤ اور برے کام کے اندر کسی کے سفارشی مت بنو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ قادر ہے، وہ تمہیں اجر دینے کے اوپر بھی قادر ہے، وہ تمہیں سزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تم کس طرح سفارشی بنے ہو، جائز کام کے اندر سفارشی بنے ہو یا غلط کام کے اندر سفارشی بنے ہو۔ اگر جائز کام کے اندر سفارشی بنے ہو تمہیں اجر دینے کے اوپر قادر ہے، اور اگر برے کام کے اندر سفارشی بنے ہو تو تمہیں عذاب دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا